السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر 12 حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 68 پر۔ سبق میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہیں اور ان کی حکایات بھی ہیں جن کو جان کر جو ہے ہم بہت سارا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا اصل نام شرف الدین تھا، لقب مصلح الدین اور تخلص سعدی تھا۔ آپ 1210 میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے والد کا نام شیخ عبداللہ شیرازی اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا تعلق سادات کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ والد کی کڑی نگرانی اور خاص توجہ کا یہ اثر ہوا کہ سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ نہایت اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک بن گئے۔ تعلیم شیراز اور بغداد سے حاصل کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف گلستان اور بوستان ہیں۔ دونوں کتابیں عالمی کلاسک ادب میں شامل ہیں۔ ان کتابوں کے ترجمہ دنیا کی تمام اہم ترین زبانوں میں ہو چکا ہے۔ آئیے اب ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی چند حکایات پڑھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی حکایات کا مقصد کردار سازی اور اخلاق سازی ہے، یعنی ان سے ہم بہت سارا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح جو ہے وہ معاملات کو حل کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ معاملات کیسے ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔ کسی شخص کو مصیبت میں پریشانی میں مبتلا دیکھ کر کیا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے یا نظر انداز کر دینا چاہیے۔ یہی حکایات یعنی یہ باتیں جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کی ہیں یہ ہماری کردار سازی اور ہماری معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تو چلتے ہیں پڑھتے ہیں آپ ان کی چند حکایات اور ان سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تندرستی کا راز۔ عرب سے دور کسی ملک کے بادشاہ نے ایک تجربہ کار حکیم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ کئی مہینوں تک مدینہ میں رہا لیکن کوئی شخص بھی اس کے پاس علاج کروانے نہیں آیا۔ ایک دن اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے علاج کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن کوئی شخص اتنے عرصے میں میرے پاس بیماری کی شکایت لے کر نہیں آیا اور کسی نے مجھے اپنی خدمت کا موقع نہیں دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میرے ساتھیوں کی عادت ہے کہ جب تک انہیں زیادہ بھوک نہیں لگتی کھانا نہیں کھاتے اور جب کھاتے ہیں تو اس طرح کہ جب تھوڑی بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، کلو واشربوا ولا تسرف، یعنی کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی جب تمہیں بھوک لگے تب تم کھاؤ اور جب پیاس لگے تب پانی پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہی اس میں ہماری تندرستی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، یہی وجہ ہے سب تندرست رہتے ہیں، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آداب بجا لایا اور رخصت ہو کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔ کر بھلا ہو بھلا۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ محشر کے میدان ہے، زمین تانبے کی طرح گرم ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر طرف چیخ و پکار جاری ہے، لیکن ایک آدمی جنتیوں کا لباس پہنے سائے میں خوش و خرم کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اے خوش بخت، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا، میرے گھر کے دروازے پر ایک انگوروں کی بیل تھی۔ ایک دن دھوپ اور گرمی سے نڈال ایک آدمی کو میں نے اس بیل کے سائے میں سلایا اور اس نے خوش ہو کر میرے حق میں دعا کی۔ آج یہ سایہ اور جنتی لباس مجھے اسی صلہ میں عطا ہوا ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مسافروں کی خدمت کرنی چاہیے، پریشان حالوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی تھکا ماندہ اور پریشان حال ہمارے در پر آ جاتا ہے تو ہمیں اسے جو ہے دھتکارنا نہیں چاہیے بلکہ خلوص نیت کے ساتھ اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ احسان کے ذریعے سے دلوں کو فتح کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بکری کی رسی پکڑے ہوئے جا رہا تھا اور بکری اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے نوجوان سے کہا کہ یہ رسی کی ہی برکت ہے ورنہ بکری بھاگ جاتی۔ نوجوان نے اس کی رسی کھول دی اور دائیں بائیں چلنا شروع کر دیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتا بکری بدستور اس کے پیچھے پیچھے جاتی۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا تو نوجوان نے کہا، میرے بزرگ، رسی اس کو میرے پیچھے نہیں لائی بلکہ احسان کا پھندا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے جو اس کو کہیں بھاگنے نہیں دیتا۔
آپ کو معلوم نہیں کہ یہ روزانہ میرے ہاتھ سے جو اور سبز چارہ کھاتی ہے، اس لیے یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں احسان کرنا چاہیے، اور احسان کر کے ہمیں بھول جانا چاہیے، جتلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم احسان کرتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں بارگاہ خداوند سے بہت زیادہ ملتا ہے، اور اگر ہم احسان کر کے جتلائیں تو ہمارا کیا ہوا احسان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احسان سے مراد یہ ہے کہ کسی پریشان، کسی ضرورت مند کے ساتھ تعاون کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔